بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواضع اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية له قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو قال من أهل بيتي يواضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث کی اس کتاب کے اندر قیامت کے قریب آنے والے امت محمدیہ پر مختلف قسم کے حالات، فتنوں اور آزمائشوں کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ حدیث قیامت کی علامات اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بیان میں سے ایک بیان پر مشتمل ہے، اور وہ نشانی ہے جسے ہم اور آپ امام مہدی کے ظہور کے نام سے جانتے ہیں. اس امت کے آخر زمانے میں ایک آخری رہبر اور ایک آخری کامل و مکمل ہدایت یافتہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ایک شخصیت ظاہر ہوگی جن کا لقب مہدی ہوگا، جو اس امت میں امام مہدی کے نام سے جانے جاتے ہیں. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کے شعار اور علامات میں سے ہے. اگر کوئی شخص امام مہدی کے ظہور کا انکار کرتا ہے یا کسی دوسرے جھوٹے مدعی مہدویت کے مہدی ہونے کا قائل ہوتا ہے، اگر یہ دعویٰ صرف مہدی ہونے تک ہے تو وہ دعویٰ کرنے والا اور اس کے دعویٰ کو تسلیم کرنے والا گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے نجات پانے والی جماعت سے خارج ہے. اور اگر مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کی بھی آمیزش ہے جو نبوت کا خاصہ ہے، تو پھر ایسا مہدویت کا دعوے دار اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے، مدعین مہدویت کی بدبختی ہے کہ جتنے بھی اب تک ظاہر ہوئے ہیں انہوں نے صرف مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ کچھ قدم بڑھا کر عیسیٰ مسیح ہونے کے بھی دعوے دار ہو جاتے ہیں. اس لیے تاریخ یہی گواہ ہے کہ اب تک جتنے جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار ظاہر ہوئے ہیں سب پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، ان کے اسلامی عقائد کے خلاف دعویٰ پیش کرنے کی وجہ سے. تو یہ قیامت کے قرب کی ایک نشانی ہے، اور امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس کی منتظر ہے کہ جب ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ نہایت ہی کرب، اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہوگی، ظلم و بربریت کی ہر طرف شکار ہوگی، کوئی مونس اور کوئی رہبر ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہر طرف سیاہی اور تاریکی کی گھٹا چھائی ہوئی ہوگی. ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالی
امت کی ایک بار پھر آفاقی اور عالمی اور کامل و مکمل ہدایت و رہبری کے لیے ایک مہدی کامل کو ظاہر فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہدی کے بارے میں بہت کھول کھول کر ان کے نام و نسب، ان کی نشانیاں، ان کے کام بالکل واضح بیان فرما دیا ہے، تاکہ ان کے بارے میں حدیث رسول کا بیان پڑھنے والا ہر مسلمان نہایت وضاحت اور روشنی میں رہے، کسی طرح کے مغالطہ دینے والوں کے مغالطے میں اور بہکاوے میں نہ آ سکے۔ لیکن اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی بہک جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے، تو وہ گویا اپنی طبیعت ہی کے اعتبار سے نہایت ہی بدبخت اور محروم القسمت واقع ہوا ہے۔ ایک زمانے کے اندر ملک شام کے اندر سفیانی نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، جو عیسائیوں کے ایک طبقے کی مدد سے عیسائی اس زمانے کے اندر دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ مسلمانوں کا ہم نوا ہوگا اور ایک گروہ دشمنان اسلام کا ہم نوا اور ان کا مؤید ہوگا۔ یہ زمین کے اندر اپنے فوجیوں کے ساتھ تباہی مچائے گا اور عالم عرب سے سادات کو، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی اولاد کا جو سلسلہ چلا ہے، ان میں سے جو لوگ ہوں گے، سادات کو یہ لوگ قتل کرنے لگیں گے، اور عرب کے خلیفہ اور بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ وہاں الگ ایک قسم کی بے چینی، اضطراب اور خانہ جنگی کا عرب کے لوگ شکار ہوں گے۔ پورے عالم کے اندر مسلمان مظلومیت اور ظلم و جور کا تختہ مشق بنے ہوئے ہوں گے، آہ و کرا کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ایسے وقت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جب خلیفہ کے انتخاب پر لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی، تو وہاں سے ایک شخص نکل کر بھاگ جائے گا، اس اندیشے سے کہ کہیں اس مشکل اور فتنوں کے دور میں کانٹوں بھری خلافت کا تاج ہمارے سر پر نہ رکھ دیا جائے۔ وہ مکہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو اس وقت وہاں کے اس زمانے میں جو حج کے اندر لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے، وقت کے اولیاء اللہ، ابدال اور بزرگان دین قسم کے لوگ، وہ دوران طواف اس شخص کے اوپر جو مدینہ منورہ سے بھاگ کر آئے ہیں، جو در حقیقت یہی اس امت کے مہدی ہونے والے ہیں، لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر پڑیں گی اور ان کا دل یہ گواہی دے گا کہ اس آدمی کے اندر ہدایت کا مادہ غالب نظر آ رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس وقت ہم اپنا امیر انہی کو منتخب کر لیں اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ لوگ ان کو پکڑیں گے اور ان کے سامنے اپنی پیشکش رکھیں گے تو وہ انکار کر دیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے پھر لوگ ان کو ایک مرتبہ حدیم کے پاس، بیت اللہ کا وہ حصہ جو ہلال نما آج باہر ہے، جو در حقیقت خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حتیم کے پاس پکڑیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو شرح صدر ہو جائے گا کہ ہاں چلیے ان لوگوں کی، یعنی امت مسلمہ کی عمارت اور ان کی خلافت کی ذمہ داری اٹھا لی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب ملک شام کی دشمنان اسلام طاقت کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جن پر مسلمانوں نے عرب کے اندر بیعت کر لی ہے، وہ پورا ایک لشکر امام مہدی اور ان پر بیعت کرنے والوں کو کچل دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے بھاری لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ مقام بیدا کے اندر پہنچے گا تو اس کو زمین کے اندر اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ پس منظر ہوں گے۔ یہ سب صورتحال ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ کسی ایسے امیر المؤمنین کا ظہور ہوا ہو جس پر حملہ آور ہونے والی کسی قوم کو زمین میں دھنسایا گیا ہو، لیکن پھر بھی اس امت کے اندر عقائد کو بگاڑنے کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی چونکہ مسلسل 1400 سالہ تاریخ ہے کہ کوشش ہو رہی ہے،
دشمن نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک مہدی کا انتظار ہے، اس لیے آئے دن ہر کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شخص خاص طور سے یہودیوں کی طرف سے ٹریننگ اور تربیت کے بعد کھڑا کیا جاتا ہے جو مہدویت کا دعویٰ کرے، تاکہ مسلمان اس کے اوپر گر پڑ جائیں، اس کو قبول کر لیں، پھر ان کو اچکنا اور گمراہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس زمانے کے اندر بھی ہیں، مصر کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب حکومت عقیدے کے اعتبار سے بڑی غیرت مند اور پختہ چونکہ واقع ہوئی ہے، اس لیے ایسے سبوں کو، ایسے دعوے دار کو فوراً قید کر دیا گیا، جیلوں کے اندر وہ سڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے مہدی برحق کسی کے قید میں کبھی نہیں آ پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بھی مختلف صدیوں کے اندر بہت سے مہدی ہونے کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں کی جمہوریت کا یہ المیہ ہے کہ ہر ایری گہری آواز اور ہر جھوٹے دعوے دار پر کچھ نہ کچھ ایمان رکھنے والے اور تعاون کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جونپور کے اندر بھی پیدا ہوئے، مختلف ملکوں کے اندر شہروں میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بہار کا ایک شخص پیدا ہوا ہے شکیل بن حنیف نام کا، جو جھارکھنڈ کا باشندہ ہے، اس کا نسل اور خاندان وہی کا ہے، اور دہلی کے اندر آج سے 2002 کے اندر تقریباً امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ ہندوستان کے اندر مہدی ہونے کے دعوے داروں میں یہ سب سے مضبوط اور مستحکم دعوے دار ثابت ہو گیا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک اپنے دعوے پر یہ قائم اور باقی ہے۔ اور مزید المیہ یہ کہ دشمن اسلام حکومت کی پشت پناہی اور مکمل حمایت حاصل ہے، اور اس وقت مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے شہر کو اپنا مرکز بنا کر پورے ہندوستان کے اندر، اب دوسرے ملکوں کے اندر بھی محنت پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں اور معاشرے کے وہ نوجوان جن کا تعلق علماء سے نہیں ہے، اسکول اور کالج کی ان کی تعلیم ہے، یا دین کا ان کے اندر شوق پیدا ہوا لیکن نہایت ہی بھولے پن کے ساتھ جو چند موٹی باتیں مل گئیں ان کے اندر بحث کرنے کی، اس کی تحقیق اور علماء سے قرید کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا، ایسے بھولے دینی مزاج رکھنے والوں پر، اس دو طرح کے طبقوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ محنت ہو رہی ہے، اور لوگ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہو رہے ہیں۔ پرانا پل کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، بٹلویا کے اندر بھی ہیں، سریا کے اندر بھی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے خاندان اور رشتہ داروں سے ملتے جلتے لوگ ہیں جو شکیل بن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی مانے ہوئے ہیں، اور اپنے اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہیں، اسلام سے اس کا رشتہ باقی نہیں ہے، جبکہ ان کا پورا معاشرہ ان کو مسلمان سمجھ رہا ہے، اور توحید پرست اور مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح کرایا جا رہا ہے، جو کہ نکاح درست نہیں ہوا، وہ زناکاری اور غلط تعلق پر قائم اور باقی ہے۔ اس لیے ان معاملوں کے اندر علماء کی بیداری کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر اسلام مخالف جو فتنے ہوتے تھے وہ فتنے کی شکل میں ہوتے تھے، ان کے ظاہر میں اسلام کی کوئی بود و باش نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کو کافر کہنا اور سمجھنا آسان ہوتا تھا۔ آج یہ جو فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا، اس کے ماننے والے کا حلیہ خالص اور مکمل ایک عالمانہ حلیہ ہوتا ہے، مکمل شرعی داڑھی کا اہتمام، شرعی لباس کا اہتمام، ٹخنوں سے اوپر تہبند اور پائجامے کے پہننے کا اہتمام، نمازوں میں صف اول کا اہتمام، اور اینڈرائڈ موبائل کا مکمل استعمال نہ کرنا، اس کو غلط سمجھنا، اس قدر پابندی اور اہتمام اور ظاہری طور پر احتیاط والی زندگی گزار رہے ہیں کہ عام آدمی سے اگر کہا جائے کہ یہ شخص کافر ہے تو لوگ انہی کہنے والے پر برس پڑیں گے کہ ایسے معاشرہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوم و صلات کا اور صف اول کا اتنا پابند، یہ مولوی صاحب اس کو کافر کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے۔ لوگ علماء پر برس پڑیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک غیر نبی کو، غیر عیسیٰ کو عیسیٰ ماننے کی وجہ سے یقیناً کافر ہے۔ یہ بات بار بار ہمارے سامنے آ چکی ہے
کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے جتنی ضروریات اور عقائد ہیں سب کو مکمل ماننا اور یقین کرنا لازم ہے، اور کفر میں داخل ہونے کے لیے ایمانی عقیدے میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا بھی کافی ہے۔ کسی ایک کے بارے میں شک اور شبہے کا ہو جانا بھی اتنے سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا، اگرچہ اس کے علاوہ تمام ظاہری عقائد اور اعمال کی کتنوں پابندی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے آزمائشی فتنہ ہے کہ جو اسلامی اور مکمل ایمانی حلیے کے اندر ہے، ادھر مہینے بھر کی محنت کے اندر الحمدللہ ایک بندہ ایسا ملا ہے جس نے توبہ کی اور کلمہ پڑھا۔ علماء سے کاٹ کر اتنا مضبوط رشتہ اور اتنا عقیدہ ایسا پیوست کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہی ہمارے نسلوں محلوں اور خاندانوں میں رہنے والا علماء کی اور حدیث و قرآن کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کی ایک مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ اولادیں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان سے ہمارا رشتہ اور تعلق صرف کموانے کا ہوتا ہے۔ ایمان کے کیا بنیادی عقائد ہیں، موجودہ حالات کے اندر ایمان کے کس عقیدے کے اعتبار سے ایمان کو لوٹنے کی محنت چل رہی ہے، اس تعلق سے اپنی اولادوں کو آگاہ کیا جائے، دین کی کچھ مجلسوں میں بیٹھنے کی ترغیب دی جائے، موقع دیا جائے، علماء سے ان کی شناسائی اور رابطہ کرایا جائے، کچھ بے تکلفی پیدا کرائی جائے۔ یہ آج کے گارجین سرپرست حضرات والدین نہیں کرتے، جس کی بنا پر ایک خالی ذہن انسان کے سامنے جب حالات اور آج کی مشکلات کو سامنے رکھ کر صورتحال پیش کی جاتی ہے اور ظاہری بہت سے نیک اعمال بھی بتلائے جاتے ہیں، تو وہ خالی ذہن نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، اور پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی باطل طاقتیں، خاص طور سے یہ شکیل بن حنیف کی محنت، جادو کا بھی اپنی محنت کے اندر بہت بڑا سہارا لے رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کی طرف سے علماء کو بھی ہدایت ہے کہ کبھی شکیل کے ماننے والوں سے مناظرہ اور بحث اور گفتگو کرنی ہو تو ان کے گڑھ میں کبھی نہ جائیں۔ وہ جادو کا بہت مضبوطی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بھی ہمارے قابو میں ہو جائے اور آپ سے بھی وہی کہلوائیں جو ہم چاہیں۔ اس زمانے کے اندر گمراہ محنتیں جادو کی طاقت سے بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس لیے جادو سے حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت، معوذتین کا اہتمام، آیت الکرسی کا اہتمام ہر صاحب ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے، ایمان پر بھی باقی رہنے کے لیے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے امام مہدی کے ظہور کا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حالات بہت بگڑ جائیں گے اور کوئی امت پر امارت کے لیے، خلافت کے لیے، ان کا امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے میں ایک شخصیت ظاہر ہوگی جو مہدی کامل ہوں گے اور پیدا ہوں گے وہ پہلے ہی، لیکن جب امام کی حیثیت سے ان کی شناخت ہوگی، اولیاء اللہ ان کو پہچانیں گے، پھر ان کو شرح صدر ہوگا اور وہ امت کی قیادت قبول کریں گے۔ اس کے بعد سے 7 سال یا 9 سال تک وہ رہیں گے، اور 7 سال اور 9 سال میں پورا دنیا کا نظام عالم تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا میں صرف ایک مذہب اسلام کے ہی پیروکار ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور باطل مذہب، کوئی باطل فکر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آخری پیغمبر کو دین حق لے کر اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنا ہے۔ یہی ایک مذہب دنیا میں ہو کر رہے گا، تمام مذاہب کا خاتمہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے ہوگا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کچا یا پکا گھر، چاہے وہ کچی اینٹ کا بنا ہو، پکی اینٹ کا بنا ہو، گھاس پھوس کا بنا ہو، کوئی بھی گھر ہو جس میں کوئی انسان بس رہا ہو نہیں سکتا کہ اس میں دین اسلام نہ پہنچے۔ ہر گھر کے اندر داخل ہوگا، اور 1400 سال کی تاریخ اب تک یہ گواہ ہے کہ ابھی تک ایسا دین اسلام کا ایسا غلبہ نہیں ہوا ہے کہ 100% دنیا میں صرف اسلام ہی رہے، مسلمان ہی رہے۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، یہ اخیر زمانے کے اندر ہوگا۔ اب جتنے چھوٹے مہدی ہیں وہ 20-22 سال سے دعویٰ کیے ہوئے ہیں
لیکن دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کہاں ہے؟ دن بدن مسلمانوں کو ظلم بڑھ رہا ہے، مساجد چھینی جا رہی ہیں، بیت المقدس آزاد نہیں ہے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر کس قدر بے حیائی کے اڈے کھولے اور جراثیم بڑھائے جا رہے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی، اس لیے ان ساری چیزوں کو بہت موٹی موٹی ہیں، بہت واضح ہیں، ہمیں پڑھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی جھوٹے دعوے دار کے دعوے میں ہم پھنس نہ سکیں۔ تو اس امت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عرب کا مالک نہ ہو جائے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص، عالم عرب کا مالک نہ بن جائے، یعنی اس کا حکمراں نہ بن جائے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص، تب تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ آگے روایت میں ہے کہ اگر دنیا یہاں تک پہنچ جائے قیامت کے قریب کہ بس ایک ہی دن دنیا کا باقی ہے، اگلی صبح ہوگی تو اب قیامت قائم ہونی ہے، بس ایک دن باقی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کو اللہ تعالیٰ بہت لمبا کھینچ دیں گے اور پھر اس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو کر رہے گا۔ یہ بیان احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ ہم نہیں مانتے کسی امام مہدی کے ظاہر ہونے کو تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آگے فرمائے یعاقب اسمہ اسمی، اس شخص کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد جیسے میرا نام ہے، اس میرے اہل بیت سے ظاہر ہونے والے اس فرد کا نام بھی محمد ہوگا۔ ایک روایت میں لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم، اگر دنیا میں نہ باقی رہے مگر ایک ہی دن تو ضرور البتہ اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، دراز کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا۔ تو یہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کے باپ جن کا نام عبداللہ ہوگا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی ماں جن کا نام روایتوں میں نہیں آیا ہے، ماں کا نام ابم ہے، امام مہدی کی ماں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ یعاقب اسمہ اسمی، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد ہوگا، واسم ابی اسم ابی، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، تو ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین میں ظلم اور ناانصافی نہیں چلے گی۔ کیا آج زمین کے اندر عدل و انصاف کا کوئی شائبہ، کوئی ذرہ باقی ہے؟ ہر طرف ناانصافی ہے، ہر طرف مظلوموں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اہل حق کا حق چھینا جا رہا ہے، ہر طرف ستم اور ظلم جور ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، مسلم ممالک ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، ہر طرف ناانصافی کی حکمرانی ہے، عدالت اور عدل و انصاف کی حکمرانی نہیں ہے۔ جبکہ جھوٹے مہدوی دعویٰ کرنے والے اور ہمارے سامنے شکیل بن حنیف یہ 22-24 سال کے دعوے دار ہیں، لیکن دنیا کے اندر کیا ہمارے ملک کے اندر بھی عدل و انصاف کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ کریں کہ وہ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملیت ظلمًا و جورا، جس طرح کہ وہ ظلم اور جور سے بھر دی گئی تھی، یعنی ان کے آنے سے پہلے نہایت ہی ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہوگی، ان کے آنے کے بعد اسی کے برعکس ان کی محنت سے عدل و انصاف سے بھر جائیں گے۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد آپ کی اولاد بھی ہوئی، اس اعتبار سے ان کو اپنی اولاد کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے مہدی برحق کی پہچان ہے، اور اب تک جتنے جھوٹے دعوے دار ہوئے ہیں کوئی عرب ملک کا نہیں ہے، کوئی اہل بیت سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، سب اجمی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ اقن العنف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ ابو داؤد۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، کسی دوسرے خاندان کے نہیں ہوں گے۔ اجل الجبہتی، گشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ گشادہ اور چوڑی پیشانی ہونا یہ خوبصورت ہونے کی علامت ہے، اور آج کا جو شکیل بن حنیف ہے آپ دیکھیں کہ نہایت سکری پیشانی والا انسان ہے۔ اقنل انف، اٹھی ہوئی بلند ناک والے ہوں گے۔ ناک کا بڑی اور اٹھی ہوئی ہونا یہ بھی چہرے کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح کہ وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، وہ زمین کے 7 سال تک مالک رہیں گے، 22 سال اور 24 سال وہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ موٹی موٹی نشانیاں ہمارے سامنے، جھوٹے دعوے دار کو ہم یہیں سے پکڑ لیں گے اور پہچان لیں گے۔ وعن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصة المہدی قال فیجیء الیہ الرجل فقال یا مہدی اعطنی قال فیحثی له فی ثوبه ما استطاع ان یحمله۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مہدی کے واقعے میں یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے مہدی اعطنی مجھ کو دیجیے، وہ کوئی چیز مانگے گا۔ فیحثی له فی ثوبه، پھر وہ اس کو اس کے کپڑے میں بھریں گے، مستطاع یحملہ، کوئی چیز بھریں گے جتنی اس کے اٹھانے کی طاقت بھرو۔ وعن ام سلمة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے موت کے وقت، بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا عربوں میں۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینہ والوں میں سے ایک شخص نکل کر مکہ بھاگے گا، دیکھے گا کہ یہاں اختلاف ہو رہا ہے، اس کو اندیشہ ہوگا کہ کہیں میرے اوپر یہ بار ورنا ہے، یہاں سے نکل کر بھاگو، وہ مکہ چلے جائیں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، پھر اس کے پاس کچھ لوگ آئیں گے مکہ والوں میں سے، اہل مکہ میں، یعنی وہاں جو لوگ رہے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ مکہ کے ہی باشندے ہو، باہر کے بھی حج کے زمانے میں آئے ہوئے ہوں گے، وہ اس کو نکالیں گے، یعنی اس کو پکڑیں گے اور اس کو بیعت کرنا چاہیں گے، وہ کارن، حالانکہ وہ ناپسند کریں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ہمارے مہدی برحق کی ایک نشانی ہے کہ ان کو اپنا مہدی ہونا پتہ نہیں ہوگا، اور لوگ بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ انکار کر دیں گے، اور جتنے جھوٹے ہیں وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، اور مہدی برحق کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں۔ لوگ زبردستی جب بیعت کریں گے تو پھر ان کو بیعت کے بعد اطمینان اور شرح صدر ہوگا کہ ہاں چلو ان کی رہبری اور قیادت کے لیے تیار ہو جاؤ، قبول کرو۔ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، پھر لوگ ان سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیانی حصے کے اندر بیعت کریں، وہ جگہ بھی متعین ہے، اور آج کے جھوٹے دعوے داروں کے یہاں بیعت ہو رہی ہے اورنگ آباد کے اندر، ہندوستان کی سرزمین کے اندر، جو حدیث کے بیان کے صریح خلاف ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، اور پھر اس کی طرف ملک شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا تاکہ مہدی اور ان کے ماننے والوں کو نیست نابود کر دیا جائے، لیکن کرے فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن ان لشکر کو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مقام بیدا کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسَ ذَلِكَ، پھر جب لوگ اس کو دیکھیں گے، اس دھنستے ہوئے منظر کو لوگ دیکھیں گے، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تو پھر ان کے پاس ملک شام کے جو ابدال ہوں گے، ابدال اس امت میں چند اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں، اور انہی کی عبادتوں اور دعاؤں اور مناجات کے طفیل اور صدقے میں نظام عالم قائم اور باقی رہتا ہے۔ تو عراق کی ایک جماعت اور ملک شام کے ابدال پھر آئیں گے اس کے بعد امام مہدی کے پاس، فَيُبَايِعُونَهُ، پھر وہ لوگ بھی ان سے بیعت کریں گے۔ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَخْوَانُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجِرَّانِهِ فِي الْأَرْضِ
فَيَلْبَثُ 7 سَنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعت کے بیعت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر قریش کا ایک اور شخص ظاہر ہوگا، قبیلہ قلب کے جو رشتہ دار سے یعنی جن کا قبیلہ قلب سے تعلق ہوگا، قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا۔ یہ امام مہدی کے مخالف ہوں گے، امام مہدی کے خلاف یہ بھی ایک لشکر بھیجیں گے، لیکن امام مہدی اور ان کے ماننے والے اس قریشی آدمی کے بھیجے ہوئے لشکر کے اوپر بھی فاتح ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں اپنے لوگوں کے نبی کی سنت کے مطابق کام کریں گے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دین ہے اسی کی ترویج اور تبلیغ کریں گے، اور زمین کے اوپر اسلام کے نظام کو قائم کریں گے، پھیلائیں گے، اور اس نظام کے ساتھ اس محنت کے تحت وہ 7 سال تک زمین پر ٹھہرے رہیں گے، یعنی مہدی بیعت کے بعد 7 سال تک رہیں گے۔ ثم یتوفیٰ، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور یہاں چونکہ ابھی امام مہدی کا بیان چل رہا ہے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات آئے گی، وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور روایتوں میں ہے کہ امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ وعن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامة حتى لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ من الظلم۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے اور ایک آزمائش کا تذکرہ کیا جو اس امت کو پہنچے گی، ایسی خطرناک آزمائش ہوگی کہ کوئی شخص ایسی پناہ گاہ نہیں پائے گا کہ جہاں پناہ لے کر وہ وقت کے ظلم سے بچ جائے۔ ایسا عمومی ظلم کا ماحول ہوگا کہ کوئی بچ نہیں پائے گا، کسی کو ظلم سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ کہ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ میرے اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، فَيَبْدَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پھر اللہ ان کے ذریعے زمین کو عدل انصاف سے بھرے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم جور سے بھر گئی ہوگی۔ يَرْضَىٰ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اس شخص سے زمین کے باشندے اور آسمان کے باشندے راضی اور خوش ہوں گے، اور جھوٹے مدعیان مہدویت سے زمین کے اہل حق باشندے سب ناراض اور خفا ہوتے ہیں۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبته بدارا، اور زمین آسمان اپنا کوئی قطرہ نہیں چھوڑے گی مگر اس کو موسلا دھار برسا دے گی، یعنی ان کے زمانے میں موسلا دھار بارش ہوگی۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اپنے نبات اور اپنے نباتات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گی مگر سب کو اگا دے گی، یعنی خوب ہریالی کا دور ہوگا، خوب پیداوار ہوگی، خوب مال کی فراوانی ہوگی۔ حتی یتمنى الاحیاء والاموات یعیش فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین۔ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ مردے زندگی کی تمنا کرنے لگے، یعنی ایسی فراوانی اور ہریالی کا دور ہوگا، ہریالی اور فراوانی کی کثرت اور اس میں مبالغہ بتلانا مقصد ہے۔ اس قدر دنیا میں اس وقت جینے اور رہنے کا ایسا مزہ معلوم ہوگا کہ ہر طرف عدل و انصاف ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اور دنیا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء مال و زر ساری فراوانی ہوگی، تو مردے کی زندگی کی تمنا کرنا لگیں گے کہ کاش زندگی ہمیں دنیا کے اندر پھر مل جائے۔ ایسا دنیا کا ہرا بھرا اور خیر کا ماحول ہو جائے گا امام مہدی کے زمانے میں۔ یعیش فی ذالک، فرماتے ہیں کہ وہ اس حال کے اندر 7 سال یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہتے ہیں۔ یہ مختلف حیثیت کے اعتبار سے مختلف سال کا اعتبار ہے، تو 7 سال مجموعی اعتبار سے یہ 9 سال بنتا ہے۔ محدثین نے کہا ہے
کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا وہ درمیانی سال، اور جس سال ان کی وفات ہوگی وہ 20 سال ہوگا، اس کو نکال کر جو درمیان کا سال ہے وہ 7 سال ہے، اور ظہور اور وفات کے آدھے سال کو پورا جوڑ کر اس کو 9 سال شمار کیا گیا۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو بھی عادت ہے سال کے بیچ کے بھی کوئی عمل کو بسا اوقات ہم اس کو پورا سال گنتی میں بظاہر شمار کر لیتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے سال کی گنتی اور کاؤنٹنگ میں پورے ایک دن کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ایک مہینہ بھی کم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا سال ہوگا۔ تو اس طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت مجموعی 9 سال تک رہیں گے۔ آگے مزید روایتوں کے اندر ان کی اور نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج اس وقت جو جھوٹی مہدویت کی محنت چل رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں مبتلا ہونے سے بچائے۔